پی ٹی آئی اگر وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ ہروا گئی تو توڑ پھوڑ کا سلسلہ جائے گا ہو شروع. اچھا. اس کے بعد بات پہنچے گی گلگت بلتستان اور پھر پارٹی کی توڑ پھوڑ. اس لیے خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے کہ کشمیر میں ان کا بندہ ہار جائے. اچھا. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ صحیح. کیونکہ توڑ پھوڑ کا یہ عمل اگر وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے ان کی حکومت گئی، پھر گلگت بلتستان سے بھی جائے گی اور پھر ان کی پارٹی کے بارے میں جو اندیشے ہیں خان صاحب کے وہ پورے ہو جائیں گے. ہم اس کے لیے نہ دعاگو ہیں، نہ ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو. لیکن کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے پی ٹی آئی کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان محمود صاحب پی ٹی آئی کے ہی بندے ہیں، انہی کے نومینیٹڈ گورنر تھے، صدر ہیں، اور اب وہ ایک اپنا یعنی گروپ یا فارورڈ بلاک جس کو کہہ رہے ہیں وہ بنا کے پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے. اب ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں وہ اصل سوالیہ نشان ہے. اور وہ کس کو جوائن کریں گے؟ کیونکہ کل پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہمارا رابطہ. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی کا دھڑا ٹوٹتا ہے تو باقی سارے مل جائیں گے اس کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا آبجیکٹو حل ہو جائے گا کہ یہاں اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی. غور سے سنیں میری بات، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ مسلم کانفرنس ہے، یہ سب چاہتے ہیں کہ وہاں طریق انصاف کی جو منوپلی ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا آغاز ایک طرح سے ہو گیا ہوا ہے، دھڑا بن گیا ہوا ہے. دھڑا اب اپنا نومینیٹڈ بندہ پرائم منسٹر بنوانے پہ تلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہم وزیر لے لیں گے، آپ کے مشیر بھی ہم بنا لیں گے، لیکن ہم آپ کا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. وزیر اعظم ہمارا نومینیٹڈ بندہ ہوگا. بات لاجیکلی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے کیا تحفظات ہیں جو فارورڈ بلاک اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہاں پیپلز پارٹی ہے. تو نون لیگ جو ہے یعنی پیپلز پارٹی کی 12 سیٹیں ہیں، 7 جو ہیں وہ نون لیگ کی ہیں. تو نون لیگ ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتی، لیکن اختلافات ہیں آپس میں بھی، اس کے اوپر بھی توقع ہے کہ جلدی کوئی نہ کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا. اصل اوبجیکٹو وہاں سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنا ہے. کچھ اپنے بعض یہ بھی سنی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں جو سرپرست تھے خان صاحب کے، انہوں نے چونکہ ہاتھ اٹھا لیا ان کے اوپر سے، اب تھوڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو گیا. بات سمجھ آ گئی ہے میری کہ نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے. کشمیر میں حکومت کیسے بنی تھی وہ بھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. کل جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ وہیں گئے ہیں جہاں سے آئے تھے، وہی والی بات. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بات سمجھ جاتی ہیں. لہٰذا اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے. جو اپوزیشن ارکان ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ ہماری تعداد ہو گئی ہے 30. صحیح. ٹھیک ہے، اور حکومت بنانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں 27. یعنی زیادہ ہیں 3 ان کے پاس. 3 زیادہ ہیں. لیکن یہ اب زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا میرے خیال سے، آج نہیں تو کل، کیونکہ روزانہ اجلاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اجلاس ہوتا ہی لیڈر آف دا ہاؤس چننے کے لیے ہے، لیکن چونکہ نہ پی ٹی آئی کوئی نام فائنل کر سکی ہے، نہ ہی اپوزیشن کوئی نام فائنل کر سکی ہے، اس لیے یہ معاملہ لٹکتا جا رہا ہے. یہ معاملہ زیادہ دیر لٹک نہیں سکتا، بیکاز ہاؤس کین ناٹ بی وداؤٹ دا لیڈر آف دا ہاؤس فار لانگ ٹائم. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ نہ ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی لیڈر آف دا ہاؤس ہے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس چیز کو. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندوستان جس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے تو آزاد کشمیر بھی پاکستان دنیا بھر کا فوکس جو ہے وہ اس کی طرف ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں تو بخاری صاحب یہ جو پی ٹی آئی اب تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، کیا یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ذرا جوڑ توڑ یہ لوگ بھی کر لیں اور کسی طرح سے؟ میرے خیال سے عائشہ بات وہاں پہنچ چکی ہے جہاں سے میرا نہیں خیال کہ سلطان محمود صاحب اب ریورس گیئر لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب آدمی اوپن ہو جائے کہ میں نے فارورڈ بلاک بنا لیا، میں نے بغاوت کر دی ہے، تو معاف کون کرے گا اس کو؟ خان صاحب معاف کریں گے. خان صاحب تو معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں، واپسی کے دروازہ تو بند ہے، وہ تو بند ہے. لہذا اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہی اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر میرا لے لیں، باقی وزیر مزیر جتنے مرضی آپ اپنے رکھ لیں. دوسرا دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا، ہم آپ کے بندے اکاموڈیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جھگڑا اب کتنی دیر تک چلتا ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ میرے خیال سے دیکھنا ہوگا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں آپ، آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے، اس کے ریفلیکشنز آئیں گے پاکستان میں الیکشن پر بھی. صحیح. ٹھیک ہے. جس طرح یہ تاثر ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب کے اور تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے تو آنے والے تمام الیکشنز انفلوئنسڈ ہوں گے بائی تحریک انصاف. یعنی اسے ہمیں اس کی اہمیت کا امپورٹنس کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کی چیف جسٹس جو سربراہان کی چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے. بخاری صاحب یہ
جو ہے کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے, اور ممکنہ طور پر ہم سوچ تو سکتے ہیں کہ کس بارے میں گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہوگی. الیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف آئے گا اس کے بعد؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی تھی. پہلے بھی ڈیفنس سیکرٹری صاحب جو ہے ان کو عدالت نے بلایا تھا, تو ان سے بات تو نہیں ہوئی تھی, لیکن ایک رپورٹ سبمٹ کرنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے بھی رپورٹ ایک سبمٹ کی تھی جس میں انہوں نے ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ واضح کیے تھے کہ کیوں اس وقت جو ہے عملہ جو ہے, خاص طور سے جو ورک فورس ہے, جو فورسز ہیں, وہ کیوں نہیں اس وقت دی جا سکتی الیکشن کے لیے. میرے خیال سے یہ میٹنگ اسی کے لیے تھی کہ فردر وضاحت اس کی جائے, تاکہ کوشش کی جائے سپریم کورٹ کو باور کرانے کی کہ حالات کیا ہے. دیکھیے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ دونوں ڈیگر ڈرون صورتحال میں ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو کہتے ہیں نا اردو زبان میں خنجر بکف ہے. تو کوئی بھی اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی تو ہر قیمت پہ ہم نے رکھنی ہے سب سے اوپر, اور کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جائے گی تو اس پر سخت مزاحمت کی جائے گی. تو لہجہ نوٹ فرمائیں آپ. ادھر سے سپریم کورٹ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کی ایسی کی تیسی الیکشن میں پروویژن ہے یہ کہ آپ نے 90 دن میں کرانا ہے, تو وہ کرائیں. کچھ لوگ بیچ میں سے پوچھتے ہیں کہ جناب 90 دن کی ڈیڈ لائن تو آپ نے سپریم کورٹ نے خود بھی بائی پاس کر دی ہے, کیونکہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے 90 دن میں, تو وہ آپ نے 14 مئی کر دی. تو آپ نے کس کھاتے میں وائلیٹ کیا جی کانسٹیٹیوشن, یہ بھی پوچھ رہے ہیں لوگ. ہیونگ سیڈ دیٹ, سعید غنی صاحب کی گفتگو کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جناب چودھری افتخار صاحب کے دور میں جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ اس کی ترویج, یعنی وہ مارد وجود میں آیا. مارد وجود میں تو میرے خیال میں پہلے آ چکی تھی بھائی صاحب, لیکن ایکسرسائز تب ہوا. لیکن ایکسرسائز جو ہے وہ کافی پراپرلی اس کو. سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جوڈیشل ایکٹیوزم نہیں ہے, یہ ہے جوڈیشل مارشل لا. یہ فوجی مارشل لا نہیں ہے, یہ جوڈیشل مارشل لا ہے. اور وہاں پر جو موجود ہیں لوگ وہ جوڈیشل ڈکٹیٹرز ہیں, فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہیں. زبان اور لب و لہجہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کل سیدھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, کیونکہ پیپلز پارٹی بینگ پارٹنر ود دا گورنمنٹ, پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس میں وہ شریک کار ہے, ان کے بندوں کی طرف سے یہ لب و لہجہ, یہ زبان. لیکن یہی لب و لہجہ زرداری صاحب نے بھی اختیار کیا, اور اس سے پہلے خود بلاول صاحب بھی یہ لب و لہجہ اختیار کرتے رہے ہیں. تو جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ حکومت از گوئنگ ٹو بچ. مذاکرات کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لانے کے لیے, تاکہ کوئی ایک ورکنگ ایکویشن ہو جائے, کسی ایک فارمولے پہ اتفاق ہو جائے, تاکہ یہ جو رساکشی چل رہی ہے, یہ جو فساد برپا ہے, پولیٹیکل فساد, خاص طور سے آپ سیاسی بحران کہہ لیجیے اس کو نرم لفظوں میں, اس سے نجات ہو سکے. تو یہ دو باتیں کرنی جو ہیں وہ بہت ضروری تھی. اور ایک اور وضاحت, چیف جسٹس صاحب نے پہلے یہ آپشن دیا تھا کہ بیٹھ جائیں آپ, میرے خیال میں یہ سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں, پھر وہ میں نے بیان کر دی نا شروع میں کہ جب بیٹھنے کی بات آتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اگر وہاں پہ میرے خیال میں چیزوں کو صحیح طریقے سے وزڈم کے ساتھ لیا جاتا تو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جو اس وقت ہم, ہاں میرے خیال سے یہ جو بدصورت صورتحال ہے اس سے بچا جا سکتا تھا. ایک اور بات جس کی وضاحت رہ گئی ہے, ہم نے پہلے گفتگو میں پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ جی بلاول زرداری صاحب نے اصرار کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور زین بگٹی نے اس کی شدید مخالفت کی. لیکن بلاول بھٹو کی سپورٹ کی جن لوگوں نے, ان کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے, جو ان کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہونے چاہیے, اس کی حمایت کی ہے جی ایم کیو ایم نے, بی این پی نے, خالد مگسی نے, چودھری سالک نے اور محسن داوڑ نے. دیٹ مینز بلاول از ناٹ alone in his approach. تو ہم پھر دعا گو ہیں, all said and done, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سیاسی حل نکالنے کی ہر کوشش کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ایز اے آرگنائزیشن بھی اور ایز ٹو انڈیویجول بھی. از دیٹ رائٹ؟ تو مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اب آ جائیں آپ ثاقب نثار صاحب. ہاں جی بالکل, آج ایک بار پھر جو ہے وہ نشانے پر لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے ثاقب نثار صاحب کو, اور میرے خیال میں شاید ان کے کچھ زخم تازہ ہو گئے تھے. وہ کر رہے تھے جی خطاب وہاں پر جی راولپنڈی کے انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن میں گئے تھے, اور وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے, اور پھر ان کو پی کے ایل آئی یاد آ گیا, پھر ان کو اور بہت ساری چیزیں یاد آ گئی. تو آج کافی نشانے پر رہے ثاقب نثار صاحب وزیر اعظم صاحب کی. جی دیکھیے یہ جو ڈیم کا ایشو ہے یہ کافی کنٹروورشل ہے, آپ کو پتہ ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیم کے فنڈ بنائے اور جا کے اس کو پوری دنیا میں اس کے لیے چندہ جمع کرے. ڈو یو تھنک کہ یہ کام سپریم کورٹ کا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں ہے. چلیے جناب, آپ نے کیوں بنایا, پہلے تو آپ یہ اس کا جواب دیں,
پھر کتنے پیسے اکٹھے ہوئے, ہو ول ڈیسائیڈ کہ ٹوٹل پیسے آئے کتنے تھے اور بینک میں کتنے موجود ہیں اور کتنے وہ ہو گئے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے آج اس کی جواب دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی 10 ارب روپے جمع ہوئے تھے, پہلے ہم نے سنا تھا 12 ارب ہوئے ہیں, ہم نے یہ بھی سنا تھا 14 ارب ہوئے ہیں. اچھا 10 ارب ہوئے ہیں. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بینکوں میں چونکہ ہم نے ڈپازٹ کر دیے تھے یعنی انویسٹ کر دیے تھے تو یہ اب 17 ارب ہو گئے ہیں. اچھا یہ ان کی طرف سے یہ فگر دیا گیا ہے. دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ڈیم کے پیسے سپریم کورٹ کی ڈسپوزل پر کیوں پڑے ہیں. سپریم کورٹ نے تو ڈیم نہیں بنوانا نہ بنانا ہے, یہ تو گورنمنٹ کے کرٹسی کے تھرو ٹینڈر ہوں گے, اس کے بعد پھر کسی کو ٹینڈر الاٹ ہوگا, پھر اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی, پھر حکومتی ادارے جو ہیں اس کو سپروائز کریں گے اینڈ ایوری تھنگ. چلیے دیر آلویز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ نا. اب ان کو چاہیے کہ یہ ڈیم فنڈ کے پیسے جو ہیں ٹرانسفر کر دیں حکومت پاکستان کو تاکہ وہ اسی پرپز کے لیے خرچ. دیکھیں جس ڈیم کے لیے یہ بنے تھے وہ ڈیم کی تعمیر کا کام تو پروسیس میں ہے, بجٹ میں اس کی اسپیشل ایلوکیشن موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس حکومت کو یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ نہ کریں آپ تو آپ مزید 10 سال نہ کریں, آپ بادشاہ لوگ ہیں, سپریم کورٹ کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا نا, کیونکہ اب ثاقب نثار صاحب نہ صحیح تو جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس کے کسٹوڈین تو وہ ہے نا, تو ان کے پاس ہے. اور پھر جب اگلے آئیں گے تو وہ کسٹوڈین ہوں گے. ہاں میرے خیال سے یہ ہم فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی وزڈم کے اوپر کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن آج جو آپ نے آغاز میں گفتگو کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کافی ثاقب نثار صاحب کا گھیراؤ کرنا کہہ لیں آپ اس کو, یا ان کے اوپر تنقید کی ہے بہت شدید. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر آپ نے الزام لگایا تھا جب آپ چیف جسٹس تھے کہ میں نے 20 ارب روپے جو ہیں غرق کر دیے ہیں. تو میں آپ سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے غرق کر دیے ہوتے, یعنی یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ پی کے ایل آئی جیسا ادارہ کیسے بن گیا؟ آپ گئی ہیں کبھی پی کے ایل آئی؟ بالکل میں گئی ہوں. ہیوج کمپلیکس. اور کرونا کے ٹائم پہ بخاری صاحب پی کے ایل آئی نے اتنا زبردست قسم کا کام کیا ہے وہاں پر. پی کے ایل آئی ایک بہت زبردست قسم کا انیشیٹو تھا. میں کسی گورنمنٹ کی یا کسی اس طرح سے سائڈ نہیں لے رہی. پی کے ایل آئی ایک بہت زبردست قسم کا انیشیٹو تھا جس کو ہم نے دیکا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ انفارچونیٹلی 2-3 باتیں ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو ہوئیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے سرکل ریلوے کو 18 مہینے ڈیلے کیا, اس کا افتتاح نہیں ہونے دیا, حالانکہ دیٹ واز almost ready to be inaugurated. ایک کے بعد دوسرا الزام, دوسرے کے بعد تیسرا الزام, تیسرے کے بعد چوتھا نقص, پانچواں نقص, چھٹا نقص, حتیٰ کہ 18 مہینے تک کچھ نہیں نکلا اس میں سے. الٹیمیٹلی اس کا افتتاح ہوا. اٹس کرمنل. ٹھیک ہے, ایک بات. یہی حال پی کے ایل آئی کا ہوا. الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کا ڈائریکٹر جنرل بنانا چاہتے تھے, اور ڈاکٹر سعید صاحب, سعید الہی if I am not wrong, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, وہ بہت معروف اور بہت پائے کے ان کے نام کے پیٹرنز چلتے ہیں وہاں, وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. انہوں نے آ کے یہاں پی کے ایل آئی کی پہلا کڈنی اینڈ لیور کا ٹرانسپلانٹ کا پروجیکٹ لگایا تھا, جس کو کرانے کے لیے ہمارے ہاں سے لوگ انڈیا تک جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے 3-4 سال اس کے اوپر کام رکا رہا. بالکل نہیں. پرسنلی بخاری صاحب میں وہی کہی نا کہ پرسنلی میں ایسے ڈاکٹر سے ملی ہوں جو سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے امریکہ سے آئے تھے, اور وہ لٹرلی انہوں نے کہا کہ ہمیں اب لگتا ہے کہ شاید ہمارے کریئر کا سب سے غلط موو تھا جو پھر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا.